سامنے نظر آنے والی ڈش کو عربی زبان میں سرید کہتے ہیں، جو کہ عربیوں کا معمول کا کھانا ہے۔ عید کے تینوں روز مسلسل کوریج کرنے کے بعد میرے دونوں کیمرہ مینوں نے ضد کی کہ آج ہمیں ہوٹل پہ لے جائیں۔ تو ہوٹلنگ میں آپ کو بتا دوں کہ میں لیٹ سی کرتا ہوں، جب بھی کروں تو میرا صحبت کھانے کا من ہوتا ہے، جو کہ معدے وغیرہ کو خراب نہیں کرتی، اس میں مسالہ جات استعمال نہیں کیے جاتے۔ اس سلسلے میں نے انتخاب کیا سانور ریسٹورنٹ اینڈ پکوان سینٹر، جو کہ ہمارے نوائی قصبہ روڈی میں ہے۔ یہاں کا ماحول بہت دیسی تھا اور مجھے بہت زیادہ پسند آیا، اور سب سے زیادہ مجھے جو بات پسند آئی تو یہاں پہ چارپائی موجود تھی جس پہ ہم نے بیٹھ کے صحبت کھانی تھی۔ ہوٹل کے اونر سبتین ساول نے ہمیں بہت زیادہ محبت سے نوازا ہے، جس کے ہم بے حد مشکور ہیں۔ میرے کیمرہ مین کسی بھی ہوٹل کو نمبر اس کی چٹنی کے مطابق دیتے ہیں، تو سب سے پہلے میرے کیمرہ مین نے چٹنی کو ٹیسٹ کیا اور مجھے بتایا کہ یہ چٹنی کیسی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا انتخاب غلط نہ ہو جائے، لیکن جیسے ہی میرے کیمرہ مین نے ٹیسٹ کیا تو اس کے ریمارکس بہت اچھے نکلے۔ اب باری تھی کہ صحبت بھی اپنے امتحان پہ پورا اترتی ہے یا نہیں۔ میں نے پہلے کیمرہ مین سے ریمارکس لینے کے بعد دوسرے کیمرہ مین سے کہا کہ آپ صحبت ٹیسٹ کیجئے اور اپنے ریمارکس کے نوازیے۔ صحبت دیکھ کے لگ رہا تھا، کیونکہ اکثر میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں جو ہوٹلنگ کرتا ہوں زیادہ تر صحبت کھاتا ہوں، اس میں زیادہ مسالہ جات نہیں ہوتے، تو میرے کیمرے مین کے جو ریمارکس تھے بہت اچھے تھے۔ میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں خود ٹیسٹ کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں کیمرہ مین میرا دل تو نہیں رکھ رہے۔ تو میں نے جب یہ خود ٹیسٹ کی تو واقعی اس کا ذائقہ کمال تھا۔ آج تک میں نے اس کے ساتھ کی کوئی صحبت نہیں کھائی تھی۔ دوسرے کیمرہ مین کے ریمارکس کے مطابق میں نے چٹنی خود چیک کرنا چاہی، کیا اس نے بھی میرا دل رکھا ہے، لیکن یہ چٹنی واقعی کمال تھی۔ میں نے آج تک اس چٹنی کے ساتھ کی کوئی چٹنی نہیں کھائی۔ پھر ہم مل جل کے صحبت کھانا شروع ہو گئے، باتیں بھی ہوئیں، بعد میں پوچھتا رہا، ڈسکس کرتے رہے، ہم کہتے رہے فلاں ہوٹل تھا، فلاں ہوٹل پہ ہم گئے، ایسی صحبت تھی، پہلے بھی اچھی تھی، لیکن یہ منفرد ذائقہ تھا اور مجھے یہ ذائقہ دوبارہ اسی ہوٹل پہ کھینچ کے لے جانا چاہتا ہے۔ میرا اگلی دفعہ جب بھی اس علاقے میں پروگرام بنا تو انشاءاللہ تعالی میں اسی ہوٹل پہ جاؤں گا۔ تو میں نے نوٹ کیا عید کا چوتھا روز تھا، پہلے ہی روز تھا جب اس ہوٹل نے عید کے بعد دوبارہ صحبت شروع کی، تو گاہکوں کا رش لگا ہوا تھا۔ حالانکہ ٹائم جلدی کا تھا، گاہک تھوڑا سا لیٹ آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ ہوٹل دیسی ہے، اتنا بھی دیسی نہیں ہے۔ ہاتھ اور منہ صاف کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ہمیں ٹیشو پیپر فراہم کر دیے گئے تھے۔ ہم معمول کے مطابق کھاتے رہے اور ہوٹل مالکان معمول کے مطابق دوسرے گاہکوں کو ترتیب سے صحبت پروستے رہے۔ ہمارے علاقے میں کیونکہ ڈیرے کی صحبت مشہور ہے تو اسے ڈیرہ وال صحبت بھی کہتے ہیں۔ اس ہوٹل پہ سادہ اور چکن والی دونوں صحبتیں موجود ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ علاقہ میں جتنے بھی ہوٹل ہیں اس کا ذائقہ بہت مزیدار اور شاندار ہونے کے باوجود ریٹ ان سے بہت زیادہ کم ہے۔